موجود پاکستان مخالف جذبات، وہاں کے کچھ وزیر، کچھ حکام مسلسل جس طرح پاکستان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا، منفی بیانات دیتے رہتے ہیں، اس کا اثر، اور پھر پاکستان کے قبائلی علاقوں میں خاص طور پہ اس وقت باجوڑ میں جو صورتحال ہے، اس میں افغانستان کا عمل دخل کس حد تک ہے؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ۔ آئس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے امریکن سینٹ کام کی کمانڈ تبدیلی کی تقریب میں شرکت کی۔ فیلڈ مارشل نے امریکی سینٹ کام کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ پر انہیں خراج تحسین پیش کی۔ یہ تحریک التوا کی صورت میں پہنچا دیا ہے اسمبلی، اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کو بتانی ہے۔ پاک افغان بارڈر کے قریب سب سے پہلے میں یہ خبر آپ کو بتایا دیتا ہوں، اور پھر کرک میں ایک کارروائی ہوئی ہے۔ افغانستان لنک کتنا اہم ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان افغانستان تعلقات کس طرح متاثر ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ پاکستان اس وقت ایک انتہائی نازک کٹھن صورتحال سے دوچار ہے، کیونکہ ایک طرف تحریک طالبان پاکستان کے جنگجو ایسے مطالبات کر رہے ہیں جو کسی بھی خوددار قوم کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، یعنی وہ جو مطالبات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ شریعت ہونی چاہیے، یہ باجوڑ کا علاقہ ہمارا ہے، یہ ہم چھوڑیں گے نہیں، اس پہ تفصیل سے بعد میں بات کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ ایک ریڈ لائن بن گئے ہیں، اور ریڈ لائن ہیں بھی ہیں کسی بھی ریاست کے لیے۔ دوسری طرف طالبان کے ایک وزیر نے پاکستان کے خلاف بڑی اشتعال انگیز بیان دیا ہے، جس سے افغانستان یا افغان عوام کے اندر پائے جانے والے ماضی جیسے پاکستان مخالف جذبات کی یاد تازہ ہو گئی۔ ماضی میں شیر عباس تنگزئی تک ایسے بھی لوگ تھے، انہوں نے سرحد کے حوالے سے کوئی ایسی باتیں کی تھی جو کہ ظاہر ہے پاکستان کے لیے انتہائی قابل اعتراض تھیں، اس کی وجہ سے کشیدگی بھی پیدا ہوئی تھی دونوں ممالک کے درمیان۔ اب جناب افغان طالبان کے وزیر برائے توانائی اور پانی عبداللطیف منصور نے شمشاد ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک انٹرویو میں کچھ ارشادات فرمائے، اور اس سے ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ کیا اگر جب اس طرح کی سوچ اگر وہاں پہ موجود ہو افغانستان کے اندر کابل دارالحکومت میں، تو کیا پھر بہتری کی کوئی توقع رکھنا کوئی حقیقت پسندانہ فعل ہے؟ کچھ ہمسایہ ممالک اور فرقہ خاص طور پر پاکستان نہیں چاہتے کہ افغانستان کے پاس ایک مضبوط مرکزی حکومت ہو، چاہے وہ طالبان ہو، مجاہدین ہو یا کمیونسٹ دور ہو۔ مرکزی مضبوط حکومت پاکستان نہیں چاہتا، کیونکہ افغانستان میں خود مختار اور خود انحصار حکومت ان کے سیاسی اور معاشی مفادات کے خلاف جاتی ہے۔ اب ان کے مطابق، منصور صاحب کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ہماری جنگیں اور اختلافات جاری رہیں تاکہ ہمارا ملک ترقی نہ کر سکے۔ اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کون سے سیاسی اور معاشی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے افغانستان میں ایک کمزور حکومت کو سپورٹ کر کے؟ پاکستان کو ایک غیر مستحکم افغانستان سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، جبکہ پاکستان خود وسطی ایشیا کے ساتھ افغانستان کے راستے تجارت کا خواہاں ہے، کچھ تجارت چل بھی رہی ہے، تو کیا ایک غیر مستحکم افغانستان پاکستان کے وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تعلقات میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی بھی ذی شعور شخص، کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا کاروبار ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں پہ جنگ و جدل ہو، دہشت گردی کا خطرہ ہو۔ اب دوسرا کلپ پی ٹی پی والے کہہ چکے ہیں کہ ان کے ٹھکانے، ان کے رہنے کی جگہ، ان کے کیمپ وہ سرحد پار یعنی پاکستان کے اندر ہیں، اور ہم بار بار کہہ چکے ہیں، یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ اب بڑی ایک مشکل سی صورتحال ہے، اس لیے کہ حال ہی میں تقریباً 7-8 دن پہلے ضلع خیبر کے علاقے تیرا میں ایک امن معاہدہ ہوا ٹی ٹی پی اور مقامی لوگوں کے درمیان، اور اس میں باقاعدہ ٹی ٹی پی کے لوگوں نے کہا کہ ہم ہدایات کے لیے
اور اس معاہدے کی حتمی منظوری کے لیے افغانستان میں موجود اپنی قیادت کے ساتھ صلاح مشورہ کریں گے۔ اس کے بعد 5 اگست کو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی باجوڑ میں، اور باجوڑ اس انڈرسٹینڈنگ سے پہلے بھی طالبان ٹی ٹی پی کے نمائندوں نے کہا تھا کہ ہم اس انڈرسٹینڈنگ یا اس مفاہمت کی حتمی منظوری جو ہے افغانستان میں موجود ہمارے بڑے دیں گے۔ بڑوں سے مراد کیا تھی؟ کیا وہ افغان طالبان کی بات کر رہے تھے؟ کیا وہ ٹی ٹی پی کے جو لیڈر ہیں نور ولی محسود اور دوسرے لوگ، حافظ گل بہادر، کیا ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی؟ یہ اس میں واضح نہیں تھا، لیکن اتنی بات انہوں نے ضرور کہی کہ ہم افغانستان میں موجود اپنے سینئر لوگ جو ہیں، اپنے بڑے، ان کے ساتھ مشورہ کریں گے۔ حتمی منظوری وہیں سے آئے گی، اور 5 اگست کو جو پھر مفاہمت ہوئی وہ منظوری غالباً افغانستان ہی سے آئی۔ مطلب یہ تھا کہ یہ سلسلہ ان کی جو باغ ڈور ہے وہ افغانستان میں موجود لوگوں نے، یا پاکستانی ہیں یا افغان ہیں، انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے، اور ٹی ٹی پی کی تمام جو کیمپین ہے، جس طرح اس وقت وہ باجوڑ میں چند علاقوں پہ اپر ماموند کے علاقے میں جو کہ پہاڑوں کے قریب ہے، سرحد کے قریب ہے، وہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ امان کوٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ 3 سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کیا گیا تھا، ایک سول ڈرائیور کو شہید کیا گیا تھا۔ بانڈا داؤد شاہ سے جب آپ اس سڑک پہ جاتے ہیں، ٹیری کا علاقہ ہے، پھر آگے امان کوٹ کا علاقہ ہے، یہاں گات لگا کر جو ہے ملیٹنٹس نے حملہ کیا تھا، اور اس میں 4 افراد شہید ہو گئے تھے۔ وہاں پر بھی ایک کارروائی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میں پاک افغان بارڈر کے قریب ضلع خیبر کے علاقے سرغر میں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ 2 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جن میں ایک لاش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ داعش کا مقامی کمانڈر عبد المالک ہے، جس کی لاش یہ برآمد ہوئی ہے۔ فائرنگ سے یہ چھلنی لاش ہے، اور اس کے ساتھ ایک خاتون کی لاش بھی برآمد ہوئی ہے۔ تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے خیبر میں داعش کی موجودگی ہے، باجوڑ میں ہے، مختلف دوسرے علاقوں میں ہے، اور یہ جو واقعہ پیش آیا اس میں اب ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی۔ جو شک کا اظہار تو ظاہر ہے کہ مختلف تنظیموں کے اوپر کیا جاتا ہے، لیکن اس معاملے میں جب بھی کوئی اس طرح کی واردات ہوتی ہے تو یا پھر ذمہ داری قبول کی جاتی ہے، یا پھر ذمہ داری قبول کرنے کے لیے کوئی گروپ یا کوئی انڈیویجول جو ہے وہ سامنے نہیں آتا۔ بہرحال اس شخص کی جو شناخت ہوئی ہے وہ اسلامک اسٹیٹ خراسان یعنی داعش کے مقامی کمانڈر عبد المالک کے طور پر ہوئی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ برکمبر خیل کی ذیلی شاخ وطر خیل سے بتایا گیا ہے۔ برکمبر خیل آپ کو پتہ ہے اس قبیلے کے لوگوں نے وادی تیراہ میں باقاعدہ ملیٹنٹس کے ساتھ جا کے مذاکرات کیے تھے، اور وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا تھا۔ بھوٹان شریف گئے تھے، 8000 سے زیادہ لوگوں نے مارچ کیا تھا، اور پھر اب یہ اس قسم کی وارداتیں جو ہیں یہ سامنے آنے لگی ہیں۔ کرک کا جو میں آپ کو بتا رہا تھا، کرک میں سی ٹی ڈی اور پولیس نے یہ مشترکہ آپریشن کیا ہے۔ امان کوٹ ٹیری کے پہاڑی علاقوں میں سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن ہے، اور اس میں جو ہے بھاری ہتھیاروں سے یہ لیس تھے، جدید ہتھیاروں سے لیس تھے پولیس اہلکار اور سی ٹی ڈی اہلکار، اور یہاں پر مختلف جو ایک مشتبہ ٹھکانے تھے ان کو بھی مسمار کیا گیا اور نظر آتش کیا گیا باقاعدہ طور پر، اور جو مورچے تھے جن کے اوپر یہ شک تھا کہ یہ ملیٹنٹس کے استعمال میں ہیں وہ بھی تباہ کر دیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کرک پولیس کی طرف سے کہ ملیٹنٹس کے خلاف۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ جے ہند، وندے ماترم۔